کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور۔ مکرمی سامعین، تلاوت کلام پاک کے بعد بلا کسی تمہید کے رفیق محترم حضرت مولانا قطب اللہ صاحب ندوی زیدہ مجدہ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لا کر کے اس عظیم الشان محفل کی غرض و غایت سے مجمع کو روسناش فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ دل نشیں طرز تکلم منفرد حسن بیاں، دل نشیں طرز تکلم منفرد حسن بیاں، تیری باتوں میں ہے پنہا درد دل کی داستاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشعراء يتبعهم الغاوون الى آخر الآیہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، احسان ہوا، اور انہی کی توفیق سے یہ ایک چھوٹا سا پروگرام منعقد ہوا۔ یہ انہی کا احسان ہے۔ چند دنوں پہلے حضرت قاری صاحب سے ملاقات ہوئی اور حضرت قاری صاحب سے میں نے درخواست کی کہ ہمارے یہاں مسجد میں تشریف لائیں اور کچھ نعتیہ کلام ہم تمام لوگوں کے سامنے بھی پیش کریں، اس لیے کہ اب لوگوں میں جو جذبہ پہلے نعت گوئی کا اور نعت سننے کا تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سوشل میڈیا پر مختلف چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ اب غفلت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور شاید کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بھی بات ہے کہ شعر کہنا اور شعر گوئی کرنا غلط بات ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ حضرات سے عرض کر دوں کہ شعر کے دو طریقے ہیں۔ ایک شعر جس میں برائی ہی برائی ہوتی ہے، اور ایک شعر جس میں اچھائی ہی اچھائی ہوتی ہے۔ دو چیزیں ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خیر اور بد دونوں چیزیں رکھی، رات اور دن دونوں چیز اللہ نے رکھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ شعراء نازل فرمائی۔ شعراء میں جہاں پر وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ کا ذکر فرمایا، وہیں پر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شعراء کی تعریف بھی فرمائی جو ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا خوب ذکر کرتے ہیں۔ ایسے شعراء کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً، شعر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں بڑی حکمت کی بات ہوتی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایسے شعراء موجود تھے جو اسلام کا دفاع کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں قصیدے پڑھتے تھے، جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، آپ کے شان میں گستاخیاں کرتے تھے، جیسے اس زمانے میں بھی لوگ کر رہے ہیں، اور بہت سارے بدبخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے اور وہ اپنے کیفر کردار تک بھی پہنچ چکے ہیں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے۔ تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے اشعار کے ذریعے سے ان کا جواب دیتے تھے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حسان، جب تم شعر کہتے ہو تو ان کفار کو تیر کی طرح چبھتا ہے۔ اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں وہ اشعار ارشاد فرمائے کہ ویسے اشعار شاید شعراء بہت جلدی نہیں کہہ پاتے ہیں، اور بہت عجیب و غریب شعر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ جیسا خوبصورت میری نگاہوں نے نہیں دیکھا، اور آپ جیسا خوبصورت کسی عورت نے نہیں جنا۔ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ چاہ رہے تھے ویسے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ شعر گوئی کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ نعت خوانی، مدحت، یہ تعریف میں جو قصیدے پڑھے جاتے ہیں اس کی تعریف ہوتی ہے۔ اور چونکہ ہمارے یہاں اردو زبان ہے تو اس کو زندہ رکھنے کے لیے بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ غلط شعراء کو نہ بلایا جائے، جو بیہودہ باتیں کرتے ہیں ان سے پرہیز کیا جائے، تاکہ ہماری یہ زبان بھی زندہ رہے۔ اس زبان زندہ رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت پورے ہندوستان کے اندر زبان کو مردہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سنسکرت جو مردہ ہو چکی تھی اس کو زندہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ہندی کو مسلسل رواج دیا جا رہا ہے۔ اردو کو مکمل طور پر قتل کرنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں، اور اسکولوں سے نکالا جا رہا ہے، اور بہت سارے مسلم بچے بھی اردو نہیں بول پا رہے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ایسی مجلسوں کا انعقاد ہونا چاہیے، اور ایسی چیزوں کی طرف توجہ بھی ہونی چاہیے، اور نعت خوانی سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے، تعلیم کا بھی شوق پیدا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بڑھتی ہے، صحابہ کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے۔ اس وجہ سے ایسی محفلوں کا انعقاد ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی، تو میں نے حضرت سے، قاری صاحب چونکہ بڑے نیک آدمی ہیں، آپ ابھی سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ 2 گھنٹے بھی بیٹھے رہ جائیں گے، ان کو آپ نہیں کہیں گے کہ بس قاری صاحب بس ہو گیا، بلکہ آپ کہیں گے اور پڑھتے جاؤ۔ لیکن میں حضرت قاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ مختصر ہی پروگرام رکھا ہے، اس لیے بہت مختصر ہی 1-1.5 گھنٹہ جو ہے حضرت قاری صاحب تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد باتوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے غزوہ خندق کے موقع پر، جب خندق کھود رہے تھے، سخت ٹھنڈی کا زمانہ تھا اور پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، اس وقت حضرات صحابہ کرام نے آپس میں اندر حوصلہ پیدا کرنے کے لیے خود وہ گنگنا رہے تھے اشعار۔ صحابہ اشعار گنگناتے تھے۔ ہم کہتے ہیں گناہ ہے، نہیں، اشعار گنگنا رہے تھے۔ فرما رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ وہ خندق کھود رہے ہیں، کدال سے کھڈا کھود رہے ہیں، گڑھا کھود رہے ہیں، اور ان کی زبانوں سے یہ اشعار صبح سویرے ٹھنڈک میں یہ ان کی زبانوں سے اشعار نکل رہے ہیں۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم ہی ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جہاد پر جب تک زندگی باقی رہے گی ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ یہ حضرات صحابہ کرام گنگنا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمانے لگے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، اور ایک روایت میں فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھ کر اشعار فرمائے، اشعار اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فرحم الانصار والمہاجرہ، انصار پر بھی رحم فرما اور مہاجرین پر بھی رحم فرما۔ غزوہ حنین کے موقع پر بہت بڑی تعداد صحابہ کی، 12,000 کی تعداد تھی لشکر۔ غزوہ حنین کا موقع تھا، سامنے دشمن چونکہ زیادہ تھے، 2 لاکھ تھے، 12,000 کیا تعداد ہے، لیکن چونکہ صحابہ کرام کی پہلی تعداد اتنی بڑی تھی جنگ میں، 12,000 کی تعداد، تو اور سامنے چونکہ بڑا لشکر تھا، تو ان لوگوں نے، چونکہ جب آدمی لشکر دیکھتا ہے تو کبھی کبھی اس طریقے کی چیز آتی ہے، قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا۔ تو صحابہ کے دل میں بات ہے کہ آج تو ہم بڑی تعداد میں ہیں اور ایک دم بس سب کے چھکے چھڑا دیں گے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا کہ سب صحابہ نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 12,000 صحابہ نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے، صرف 70 یا 80 صحابہ قریب رہے، صرف 70 یا 80 صحابہ قریب رہے ہیں، باقی سب بھاگ گئے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، آؤ آؤ۔ اس وقت شعر پڑھا، فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا، بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر گنگنا رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تب صحابہ پھر اکٹھا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لشکر نازل کیا اور پھر ان کو شکست ہوئی ہے دشمنوں کو۔ تو اشعار کے ذریعے سے ایک ولولہ اور جوش بھی پیدا ہوتا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی اشعار کے ذریعے سے مدد لی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں سواری پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت نے فرمایا، کسی شاعر کا نام میرے دماغ میں نہیں ہے، فرمایا کہ فلاں شاعر کا شعر یاد ہے آپ کو؟ پیچھے بیٹھے ہیں سواری پہ، تو صحابی کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول یاد ہیں۔ فرمایا سناؤ، تو سنانے لگے، فرمایا اور سناؤ، پھر سنایا، بولا اور سناؤ، بولا پھر سنایا۔ فرماتے ہیں صحابی کہ تقریباً 100 اشعار میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، 100 اشعار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ تو یہ دلچسپی رکھنی چاہیے اس سے بھی، کبھی کبھی بیانوں کے مقابلے میں اشعار سے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، اور بیان تو ہے ہی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، کہ بیان تو جادو ہے، دلوں پر قبضہ کر لیتا ہے، دلوں کو جیت لیتا ہے، لوگوں کے رخ موڑ دیتا ہے، زندگیاں بدل جاتی ہیں، یہ تو ہے ہی۔ لیکن یہ جو ایک چیز ہے اشعار کی، جس میں خاص طور سے نعت خوانی، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، صحابہ کی تعریف ہو، ہمارے اولیاء کرام کی تعریف ہو، تمام مسلمانوں کی تعریف ہو، چونکہ یہی جو اسلام سے منسلک ہیں وہی تعریف کے قابل ہیں، ان کے علاوہ کوئی تعریف کے قابل نہیں ہے۔ جو اسلام سے منسلک ہیں، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کی تعداد ہو یا مسلمان ہوں، سب کے سب تعریف کے قابل ہیں، چونکہ اسلام سے منسلک ہیں، اور اسلام اللہ کا دیا ہوا اور بھیجا ہوا مذہب ہے، تو وہ جو لڑی ہے وہ اللہ سے جڑتی ہے، اس لیے قابل تعریف ہیں۔ تو ہم تمام لوگوں کو ایسی مجلسوں میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کو کامیاب بھی بنانا چاہیے، اور بھی مختلف پروگرام کرنے چاہیے۔ اور میں ایک بات اور عرض کر دوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نور مسجد سے اور یہاں کے علاقے والوں سے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے بہت بڑا کام لینے جا رہے ہیں۔ شاید آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس علاقے کو پوری دنیا میں چمکائے گا۔ میری نظر میں ایسا دکھ رہا ہے، جو میں نے دیکھا، اور میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ آپ تمام لوگ اگر کھڑے ہو جائیں تو ایک چھوٹی سی بستی سے پوری دنیا کے نظام میں انقلاب آ سکتا ہے۔ میں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور پورے علاقے کو فتح کرتا ہے۔ محمد الفاتح قسطنطنیہ کے فاتح ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ قسطنطنیہ کو انہوں نے فتح کیا 18 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا ہے، اور وہاں چونکہ دشمنوں نے زنجیریں باندھ دی تھی، جہاں سے رستہ تھا وہاں زنجیریں باندھ دی تھی انہوں نے، تو پہاڑ کے اوپر سے چربی پر سے انہوں نے کشتیوں کو گزارا تھا اور قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو ایسا کھڑا کرتے ہیں جس کے ذریعے سے پورا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں سے بھی کام لے، اور آپ کے علاقے سے بھی کام ہوگا انشاءاللہ۔ سب کو جڑنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے جڑیں، ایک دوسرے سے جو ہے محبت بھی کریں، اور ایک دوسرے سے انہیں لگائیں کہ بھئی آپ جو ہے اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر، اور کیسے ہم اپنے علاقے کو جو ہے چمکا سکتے ہیں، کیسے ہم محنت کر سکتے ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔